الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم، بلیک میلنگ اور دباؤ ڈال کر ریاست سے وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوششیں، نگران حکومت کا سخت کارروائی کا فیصلہ، نئی جی آئی ٹی بنا دی، آئی ایس آئی، آئی بی، ایف آئی اے، نادرا اور پی ٹی اے افسران شامل، جی آئی ٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی، جعلی بیلٹ پیپرز چھاپنے والوں کے خلاف بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ حکومت پاکستان آزادی اظہار رائے کا احترام کرے، سوشل میڈیا پر مکمل یا جزوی پابندیاں باعث تشویش ہیں، صارفین کو فوری رسائی یقینی بنائی جائے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا مطالبہ، مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کی شکایات پر شفاف تحقیقات پر زور۔ سندھ ہائی کورٹ کا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بحال کرنے کا حکم، الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کرنے پر وفاقی حکومت سے وجوہات طلب، چیف جسٹس نے کہا لوگوں کو الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا، انتخابات نہ کرایا کریں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹ لیا کریں، عدالتی احکامات کو کیوں سنجیدہ نہیں لیا جاتا، یہ تماشا اب نہیں چلے گا۔ 8 فروری کا مینڈیٹ اتحاد اور تعاون کے لیے ہے، عوام انتشار کا خاتمہ چاہتے ہیں، نامزد وزیراعظم شہباز شریف کی نو منتخب ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے گفتگو، بولے مل کر قوم کی خدمت کریں گے، دیانت اور محنت کی روایت آگے بڑھائیں گے۔ کرپشن میری ریڈ لائن ہے، بیڈ گورننس میری ریڈ لائن ہے، پرفارمنس جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے وہ میری ریڈ لائن ہے، ٹرانسفرز، پوسٹنگز، اس میں سفارش اور اس میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے۔ کرپشن اور بیڈ گورننس ریڈ لائن، سیاسی مفادات کے لیے امن و امان کو ہاتھ میں لینا ناقابل قبول، ٹرانسفر پوسٹنگ میں سفارش اور میرٹ کی پامالی نہیں چلے گی، نامزد وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب، نواز شریف کی سیاست سے کنارہ کشی کی باتیں قیاس آرائیاں قرار، صوبے میں 5 آئی ٹی سٹیز، تمام شہروں کو سیف سٹی بنانے اور ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان، مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے بھی ملاقات کی، 2 طرفہ دلچسپی کے امور، موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز اور زراعت میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ کوئی شرم اور کوئی حیا ہونی چاہیے، انسان میں تھوڑا بہت گریس ہونا چاہیے۔ ایک جعلی وزیراعظم اور ایک جعلی کیبنٹ ہوگا جس کی کوئی سے نہ پاکستان کی عوام کے درمیان ہوگی، نہ کوئی انٹرنیشنلی اس کو کوئی ریکگنائز کرے گا، کوئی اس کی رسپیکٹ ہوگی۔ عوام کے مسترد لوگ عہدوں کی بندر بانٹ کر رہے ہیں، اخلاقیات ہیں تو شکست تسلیم کریں، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ڈیل پر تنقید، بولے جعلی وزیراعظم اور جعلی کابینہ کو عوام نہیں مانیں گے، سابق کمشنر کے الزامات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، بیرسٹر گوہر نے کہا مسترد سیاسی گروہوں کو بطور حکمران مسلط کیا گیا، تحریک انصاف کی چھینی گئی نشستیں واپس لوٹائی جائیں۔ آزاد امیدواروں کے سیاسی جماعت میں شمولیت کا وقت ختم، الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی پوزیشن جاری ہونے کا امکان، پی ٹی آئی کی اتحادی سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے ای سی پی سے رجوع کر لیا، صاحبزادہ حامد رضا نے تحریر درخواست میں کہا کہ قومی اسمبلی کے 87، پنجاب اسمبلی کے 107، کے پی اسمبلی کے 90 اور سندھ اسمبلی کے 9 آزاد ارکان پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ گورنر سندھ، پورٹ اینڈ شپنگ، آئی ٹی، مواصلات، افرادی قوت اور اوورسیز پاکستانیز کی وزارتیں، ایم کیو ایم نے بڑے عہدے مانگ لیے، موقف اپنایا، 17 سیٹوں کے ساتھ اہم عہدے ملنا ہمارا حق ہے، مصطفیٰ کمال کی خالد مقبول صدیقی کو مذاکرات میں پیش رفت پر بریفنگ، سیاسی، جمہوری اور معاشی استحکام کے لیے مفاہمت اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ، اسحاق ڈار کی وفد کے ہمراہ جے یو آئی کے رہنما عبدالغفور حیدری سے ملاقات، سیاسی قوتوں کا مل بیٹھنا ملکی مفاد میں ہے، مضبوط جمہوری حکومت وقت کی ضرورت قرار، اسحاق ڈار اور صادق سنجرانی کی بھی بیٹھک، نون لیگ بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو دینے پر تحفظات، اسحاق ڈار نے کہا وفاق میں پیپلز پارٹی اتحادی ہے، ساتھ چلنا پڑے گا، سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ لانے کی تیاری، فریال تارپور فیورٹ، بلاول بھٹو کراچی پہنچ گئے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کا مشاورتی اجلاس، صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے وفاقی اور صوبائی سطح پر مکمل اور غیر مشروط حمایت کی یقین دہانی کروا دی، لیگی رہنماؤں کا اظہار تشکر،
عبدالعلیم خان کی چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیصلے پہلے اور الیکشن بعد میں ہوتے ہیں، سراج الحق کی تنقید۔ مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے آزاد کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ، بولے دو خاندانوں نے عہدوں کی بندر بانٹ کی، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، الزامات کی تحقیقات پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ، سفارشات مرتب کر کے رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کا ردم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی، درخواست گزار پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ریاست دیکھے کہ کہیں یہ ملک کے خلاف سازش تو نہیں، یقینی بنایا جائے کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے۔ چیف جسٹس میڈیا پر بھی بھرم، کہا آج کل بس یہی کام ہے، جھوٹی خبریں چلا کر ریٹنگ لو۔ جج کے خلاف کارروائی استعفے سے ختم نہیں ہوگی، سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل جزوی منظور کر لی۔ ریٹائرڈ ججز کے خلاف زیر التوا شکایات پر کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل کے ثوابدید قرار، جسٹس حسن اظہر رضوی کا فیصلے سے اختلاف، سابق جج مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی اب جاری رہ سکے گی۔ فیروز والا میں چوکی لبا والا کالا خطائی روڈ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، لوٹ مار کرنے والے 4 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، پولیس کا دعویٰ 2 ڈاکو فرار۔ کراچی پولیس انسانیت بھول گئی، کورنگی میں ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آ کر شہری زخمی ہوا، پولیس اسپتال کی بجائے تھانے لے گئی، خالد ایمبولینس میں تڑپتا رہا، پھر اسپتال لے جایا گیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی، شہری جان سے گیا، پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہوئے، پیٹرول پمپ ملازم بھی زندگی ہار گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں موبائل کی دکان میں فائرنگ، دکاندار موقع پر دم توڑ گیا، پولیس کے مطابق واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا معلوم ہوتا ہے، مقتول یامین 2 بچوں کا باپ تھا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ کوئی دھمکی ملی تھی، اہل خانہ کا بیان۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر برطانوی پارلیمنٹ میں شور شرابہ، اسکاٹش نیشنل پارٹی نے سیز فائر کی قرارداد پیش کی، لیبر پارٹی نے بھی اپنی ترامیم پیش کر دیں، اسپیکر کی ٹال مٹول پر ارکان طیش میں آ گئے، کئی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے، اسپیکر سے استعفے کا مطالبہ، تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروا دی، اسپیکر لنڈسے ہوئل کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے، لاہور قلندرز کی شکست کی ہیٹ ٹرک، ملتان سلطانز کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست، سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 19ویں اوورز میں حاصل کر دیا، پہلے میچ میں پشاور زلمی کو کراچی کنگز نے 7 وکٹوں سے ہرا دیا، آج قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹاکرا ہوگا۔